السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست مسیب عارف اور آپ دیکھ رہے تھے ورلڈ ریئیکشن۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ چاند اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ چاند کو دیکھنے کا من کرتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ چاند ہمارے زمین سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ یا چاند پہلے کتنے کلومیٹر نزدیک تھا ہمارے پرتھوی سے، زمین سے کتنا نزدیک تھا اور اب کتنا دور ہے؟ پہلے چاند ہمارے زمین سے بہت نزدیک ہوا کرتا تھا، اب اتنی دور چلے گئے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک منٹ جو ہے نا بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لیے میں ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا اور ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ چلتے ویڈیو کی طرف، پھر بعد میں بات کرتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ تو لیٹس گو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چاند اپنے حسن اور سنہری کرنوں کی بدولت مدتوں سے نہ صرف ہمارے شعراء کی نگاہوں کا مرکز رہا ہے جسے وہ اپنے محبوب کے چہرے منور سے تشبیہ دیتے آئے ہیں، بلکہ اس کے ہماری زمینی زندگی پر بھی اہم ترین اثرات ہیں جن سے عام آدمی واقف نہیں۔ ہمارے نظام شمسی کا یہ 5واں بڑا ستارہ، جس کی نورانی کرنوں کی وجہ سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک ہرجائی محبوب کی طرح مہینے میں 14 دن تک اپنے بے حجاجی کے بعد باقی دن نقاب کی اوٹ سے ہمارے اضطراب کا تماشا دیکھتا ہے۔ یہ باقی سب ستاروں کے مقابلے میں زمین سے کم ترین فاصلے پر موجود ہے، لیکن اس کے اور ہماری زمین کے درمیان کس قدر اہم تعلقات ہیں، یہ ایک دلچسپ ترین موضوع ہے جو کہ ہم نے آج اپنی اس ویڈیو کے لیے منتخب کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمود الحسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل حزب خیال کو۔ تو چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب، مگر اس سے قبل ہماری درخواست ہے کہ چلتے چلتے ویڈیو کو لائک کرنے کے علاوہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ممکن ہو سکے۔ معزز خواتین و حضرات، سائنسدانوں کی علمی رائے کے مطابق جب آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے بگ بینگ یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، انہی ایام میں اس حسن عالم کی تخلیق بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارا یہ پڑوسی اس زمین سے صرف 30,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جبکہ ہماری اس مسکن کی حرارت کا بھی یہ عالم تھا کہ یہ ایک آتش فشاں کی صورت لاوا ابل رہی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ بڑھتا گیا اور اس دوران نہ صرف زمین بھی ٹھنڈی ہو کر اس قابل ہو گئی کہ یہاں پر زندگی ممکن ہو سکے، بلکہ چاند بھی اسے 3,85,000 کلومیٹر کی دوری پر چلا گیا، جبکہ اس کا قطر 3,474 کلومیٹر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ چاند ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی خلا کی وسعتوں میں مصروف آوارگی ہوتی۔ اسی کی بدولت ہمارا دن 24 گھنٹوں جبکہ مہینہ 29 دن اور 12 گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، جبکہ نہ صرف یہ کہ اس کی کشش کی وجہ سے ہمارے موسموں میں استحکام رہتا ہے، بلکہ سطح سمندر بھی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتی۔ شاید ہمارے کچھ دوست اس بات سے واقف نہ ہو کہ یہ چاند بھی دراصل ہماری زمین کے ایک ٹکڑے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سائنسی معلومات کے مطابق مذکورہ دھماکے میں یہ زمین کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جن میں سے بعض ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے ہیں اور یہ چاند وجود میں آ گیا تھا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ چاند اپنے ازلی سفر کے دوران زمین کے گرد گھومتے ہوئے اپنا ایک چکر 29 دنوں اور 12 گھنٹے میں طے کرتا ہے، جس کو ہم قمری مہینے کا نام دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بظاہر سنہری کرنیں بکھیرنے والے اس بے نور چہرے کی اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ حصہ ہے جس کو ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ حصہ جو ہماری نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ رہا، وہاں کون سی دنیا ہے، یہ 1959 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب روس نے اپنی پہلی سیٹلائٹ وہاں بھیجی تو اس نے اس پوشیدہ حصے کی تصاویر بھیجی اور یوں پہلی دفعہ وہ چشم انسانی کے سامنے آ سکا، مگر ابھی اس کی زیادہ تفصیلات دنیا کے سامنے نہیں آ سکی تھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس پر تحقیقات کا عمل جاری رہا، اور تب جا کر ناسا نے 2009 میں یہ انکشاف کیا کہ چاند پر نہ صرف پانی موجود ہے بلکہ اس کا پچھلا حصہ سامنے والے حصے سے کئی زیادہ سخت اور مضبوط بھی ہے،
جس کے بارے میں یہ وضاحت سامنے آئی کہ جب بگ بینگ کے نتیجے میں ہماری یہ زمین پھٹی تو وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے بعد کچھ ٹکڑے ملنے کے بعد ہمارا یہ چاند وجود میں آیا، لیکن محض چند ہی کروڑ سال گزرنے کے بعد ایک اور بڑا ٹکڑا چاند کے اس پچھلے حصے سے ٹکرایا اور پھر اس میں ضم ہو کر اسی کے وجود کا حصہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ پچھلی سطح انتہائی مضبوط ہو کر رہ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی پہم کئی ٹکڑے ٹکرانے کے باوجود وہ اس کی سطح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دوستو، یہ کائنات کا ایک ایسا معمہ ہے جس پر سائنسدان صدیوں سے تحقیقات کر رہے ہیں، جن کی تفصیلات ہم وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا چاند ہمارے زمین سے کتنا نزدیک ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اور بگ بینگ دھماکہ جو ہوا تھا اس کے بعد سے چاند اتنا دور کیسے چلے گیا، اور یہ تبدیلیاں کیسے آئی، اور کس طرح زمین کے حصے پھٹنے کے بعد الگ ہوئے، اور کس طرح زمین کے حصے کچھ چاند کے بعد چلے گئے، کیا ہوا کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں یہ بتائیں۔ میں تو بہت اچھی لگی، انٹرسٹنگ لگی یہ ویڈیو، نالج میں اضافہ ہوا ہے میرے، اور آپ کے نالج میں کیسے اضافہ ہوا ہے یہ آپ بتائیں مجھے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔